محی السنہ ہمارے حضرت اقدس شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہ پڑھائیں۔ امام صاحب کے پاس لاؤڈ اسپیکر نہ ہو، آلائے مکبر الصوت مکبر کے پاس ہو، تکبیر کہنے والے کے پاس، اقامت کہنے والے کے پاس، آخری درجے میں۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ سرے سے نہ ہو۔ آپ نے دیکھا یہ کتنا خلل ڈالتا ہے، چیختا چلاتا ہے، شور کرتا ہے، اور کبھی یہ باہر کی بیہودہ آوازوں کو بھی اپنے اندر لیتا ہے، اور وہ آواز جس کا باہر بھی اپنے گھروں میں بھی سننا جائز نہیں ہے، میوزک ہے، گانا، لیکن یہ اللہ کے گھر میں بھی کھینچ کے لے آتا ہے، اور اللہ کے گھر میں بھی گانے کی آوازیں باہر سے کسی ریڈیو سے کسی سے یہ اخذ کر لیتا ہے۔ تو یہ فتنہ ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ سرے سے نہ ہو، اور وہی تکبیرات کا مبارک سلسلہ ہو جو اجتماعوں میں ہوتا ہے، رائے اجتماع میں، اور اسلام آباد اجتماع، مظفر آباد اجتماع، جہاں جہاں ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے تکبیرات مکبرین ہوتے ہیں، اور ایک پوری فضا تکبیرات سے گونجتی ہے، اور اپنے اصل کے جتنے قریب ہم رہیں گے اتنی عافیت میں رہیں گے۔ میرے محبوب، میرے حبیب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں بھی امامت فرمائی ہے۔ عرفات میں ٹھاٹھے مارتا ہوا عاشقوں کا سمندر ہے، سب قربان ہونے کو بیتاب ہیں۔ تو ظاہر ہے اتنے بڑے اجتماع میں جو تکبیرات کے انتقال کی ترتیب تھی، ظاہر ہے اور بھی جہاں جہاں اجتماعات ہوں اس کا نظام ہونا چاہیے۔ البتہ کچھ عرصہ سے اتنی گنجائش حضرات نے فرمائی کہ بعض دفعہ تکبیر کی آواز، چونکہ تربیت اس طرح نہیں ہے، تو مکبرین کی آواز یک بارگی نہیں جاتی، ٹکڑے ٹکڑے میں جاتی ہے، تو جو پیچھے مجمع ہوتا ہے ان کو خلل ہوتا ہے، انہیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ تکبیر وہ پہلے والی ہے یا پہلی تکبیر ابھی آئی تھی کہ اتنے میں دوسرے مکبروں نے اگلی تکبیر کہہ دی۔ تو اس اعتبار سے پھر اعلیٰ مکبر الصوت لاؤڈ سپیکر کا استعمال وہ بھی امام صاحب کے پاس نہ ہو، مکبر کے پاس ہو۔ ارشاد فرمایا لاؤڈ سپیکر سے نماز نہ پڑھائیں، اگر مجمع کثیر ہو تو متعدد مکبرین مقرر کر لیے جاویں، جیسا کہ تبلیغی اجتماعات کے لاکھوں کے مجمع میں مکبرین مختلف صفوں میں مقرر رہتے ہیں۔ یہ بات کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ، حضرت حق جل مجدہ نے جن سے احیاء سنت کا کام لیا، اس دور میں محی السنہ حضرت کے مبارک نام کا حصہ بن گیا۔ احیاء سنت کا جس درجے میں اللہ جل شانہ نے ان سے کام لیا، سب حضرات نے اس کی گواہی دی ہے۔ محدث عصر حضرت بن نوری رحمہ اللہ نے بھی بہت تعریف فرمائی ہے، اور مفتی اعظم پاک و ہند حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی، محدث کبیر محدث عصر حضرت بن نوری رحمہ اللہ نے بھی، اور عارف باللہ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ نے بھی، اور اکابر نے بھی، اور فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ نے بھی۔ تو سب کا ارشادات فرمانے کا زبدہ اور مکھن کیا ہے کہ منکرات پہ گرفت اور معروفات پہ بہت زیادہ توجہ اور تاکید، اور سنتوں کا احیاء۔ چنانچہ فرمایا اصلاح منکرات کا جو کام اللہ جل شانہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب سے لے رہے ہیں، وہ آج دنیا میں کہیں اور اس طرح نظر نہیں آتا۔
اور یہ خلاصہ حضرت فقیہ العصر حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ کی قلم سے ہے۔ چنانچہ کیا ارشاد فرمایا کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہ پڑھائیں، امام صاحب کے پاس لاؤڈ اسپیکر نہ ہو۔ اگر مجمع کثیر ہو تو تبلیغی اجتماعات میں جیسے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، مکبرین مختلف صفوں میں مقرر ہوتے ہیں، ماشاءاللہ خوب اچھی طرح سے سارا نظام ہو جاتا ہے، بلکہ خیر اور برکت اور نور ہی نور ہر طرف پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے، تکبیرات کی ایک گونج ہوتی ہے، ذرا سب مل کر اللہ اکبر کہیں۔ اب اس اللہ اکبر میں اور یہ اعلیٰ مکبر الصوت اس مصنوعی اس مشین کے ذریعے اللہ اکبر، دونوں میں فرق محسوس ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مختلف صفوں مختلف سمتوں سے اللہ اکبر کی صدائیں جو بلند ہوتی ہیں، اسلامی شان ظاہر ہوتی ہے، رعب چھا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع میں ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں اپنے جانثاروں وفاداروں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ کس طرح امامت فرمائی، کس طرح ان کو نماز پڑھائی، اس وقت جس طرح کی صورت اختیار فرمائی، آج بھی اسی سنت پر عمل کر کر کے سنت کا نور اور خیر و برکت کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ